الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج ہم انشاءاللہ ایک حدیث دیکھیں گے، پھر اس کی روشنی میں جانیں گے کہ نماز عید کا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ قال قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی و5 فی الآخرہ والقراءۃ بعدہما کلتیہما رواہ ابو داؤد۔ یہ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 1151۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التکبیر فی الفطر، عید الفطر کے اندر، عید الفطر کی نماز کے اندر جو تکبیر ہوگی یعنی زائد تکبیر ہوگی، 7 فی الاولی، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں زیادہ ہوں گی، و5 فی الآخرہ، اور آخری رکعت میں یعنی دوسری رکعت میں 5 تکبیریں زیادہ ہوں گی، والقراءۃ بعدہما کلتیہما، اور جو قرأت ہوگی وہ ان دونوں رکعتوں میں تکبیرات زوائد کے بعد ہوگی۔ یہ حدیث ہے جس میں نماز عید سے متعلق ایک اضافی چیز کا ذکر ہے، اور باقی اس نماز کا طریقہ ویسے ہی ہے جیسے عام 2 رکعت جہر والی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو آئیے اس نماز کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، اگر نماز عید پڑھنے کا طریقہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جس طرح سے آپ جمعہ کی 2 رکعت فرض والی نماز پڑھتے ہیں جو جہر کے ساتھ ہوتی ہے، بالکل وہی کام اس نماز میں بھی کرنا ہے۔ جیسے اس میں جہر ہے، اس میں بھی جہر ہے، اس میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہی صورتیں آپ کو اس میں بھی پڑھنا ہے، اور اگر وہ خاص صورت یاد نہ ہو تو کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کا جو قیام ہے ایسے اس نماز کا بھی قیام ہے، اس نماز کے رکوع میں، سجدہ میں، تشہد میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہی یہاں بھی پڑھا جائے گا۔ تو بس ایک جملے میں یہ سمجھ لیں کہ نماز عید جو 2 رکعت ہے اسے پڑھنے کا طریقہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے نماز جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کا طریقہ ہے۔ بس ایک چیز اضافی ہے نماز عید الفطر میں جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا، اس کے علاوہ باقی پورا طریقہ ویسے ہی ہے جیسے نماز جمعہ کا طریقہ ہے۔ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی، تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ جو اضافی چیز ہے اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو نماز عید میں جو اضافی چیز ہے وہ ہے تکبیرات زوائد۔ تو اب آئیے اس کے مسائل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان تکبیرات کی تعداد کیا ہوگی۔ تو دیکھیے، حدیث میں بہت ہی واضح طور سے بتا دیا گیا کہ پہلی رکعت میں ان تکبیرات کی تعداد 7 ہوگی اور دوسری رکعت میں ان تکبیرات کی تعداد 5 ہوگی۔ یہ صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کے آثار دیکھیں تو ان کے آثار سے بھی یہی ملتا ہے کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہوں گی اور دوسری رکعت میں 5۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان صحابہ کرام سے بھی یہی ثابت ہے کہ پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں ہوں گی اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں ہوں گی۔ تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ ان تکبیرات زوائد کی تعداد کتنی ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ ساری تکبیرات زوائد ہیں، ان میں کوئی وہ تکبیر شامل نہیں ہے جو نماز میں پہلے سے، جیسے میں نے آپ کو مثال دیا کہ عید کی نماز ہمیں جمعہ کی نماز کی طرح پڑھنا ہے، تو جمعہ کی نماز میں جو تکبیرات ہیں جیسے تکبیر تحریمہ، رکوع وغیرہ کی تکبیر ہے، وہ ساری تکبیرات تو ہم اس میں پڑھیں گے، لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ وہ تکبیرات زوائد کی۔ اگلا مسئلہ دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ ان تکبیرات کا محل کیا ہے، یعنی یہ تکبیرات کب کہی جائیں گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری تکبیرات پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی قرأت سے پہلے کہی جائیں گی۔ تو پہلی رکعت میں جو 7 تکبیرات ہوں گی وہ قرأت شروع کرنے سے پہلے ہوں گی، یعنی امام تکبیر تحریمہ کہے گا، اس کے بعد دعائے ثنا، دعائے استفتاح پڑھے گا، اور اس کے بعد قرأت پڑھنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن قرأت نہ کر کے یہ 7 تکبیرات زائد کہے گا، اس کے بعد وہ قرأت شروع کرے گا۔ یہی معاملہ اگلی رکعت میں بھی ہے، یعنی آدمی اگلی رکعت کے لیے جب کھڑا ہو جائے گا تو کھڑا ہونے کے بعد اس کو قرأت شروع کرنی ہے، لیکن وہ قرأت شروع نہیں کرے گا بلکہ 5 تکبیرات کہے گا، اس کے بعد اسے قرأت شروع کرنی ہے۔ تو ان تکبیرات کا جو محل ہے، جو وقت ہے، وہ قرأت سے پہلے ہے، اور اس کا ثبوت خود روایت کے اندر موجود ہے، جیسا کہ جو حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس کے الفاظ کیا، والقراءۃ بعدہما، یعنی ان تکبیرات زوائد کے بعد ہی قرأت کی جائے گی۔ ایسے صحابہ کرام کے جو الفاظ ہیں اس میں اس طرح کے بھی الفاظ ملتے ہیں، قبل القراء، یعنی قرأت سے پہلے یہ زائد تکبیرات کہی جائیں گی۔ تو خلاصہ یہ کہ جو محل ہے تکبیرات زوائد کا وہ قرأت سے پہلے کا وقت ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ان تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کریں گے کہ نہیں۔ تو دیکھیے، ان تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ کسی مرفوع حدیث سے اور نہ ہی کسی صحابی کے اثر سے، صحابی کے فعل سے کوئی ثبوت نہیں۔ یہاں پر واضح کر دوں کہ کچھ لوگ ایک مرفوع روایت سے استدلال کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس روایت کا تکبیرات زوائد کے ساتھ رفع الیدین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ فی کل تکبیرۃ یکبرها قبل رکوع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ تکبیر جسے رکوع سے پہلے کہتے تھے اس میں رفع الیدین کرتے تھے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے روایت میں کیا ہے کہ ہر وہ تکبیر جو رکوع سے پہلے آپ کہتے تھے اس میں رفع الیدین کرتے تھے، تو عید کی نماز میں رکوع سے پہلے یہ ساری تکبیرات ہوتی ہیں، اس لیے ان تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے، اس حدیث کا یہ معنی درست نہیں ہے،
اس حدیث کا درست معنی وہ ہے جو دوسرے اہل علم نے لیا ہے، وہ یہ کہ اس حدیث میں سالانہ نماز، نماز عید کا نہیں بلکہ عام نمازوں کا ذکر ہے۔ یعنی عام نمازوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عام نمازوں میں رکوع سے پہلے جتنی تکبیر ہوتی ہے ان میں سے ہر تکبیر پر رفع الیدین کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کی 4 رکعت آپ پڑھ لیں تو ظہر کی 4 رکعت پڑھیں گے تو پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے جو تکبیر ہوتی ہے اس پہ آپ کو رفع الیدین کرنا ہے۔ ایسے ہی دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے جو آپ تکبیر کہتے ہیں اس میں آپ کو رفع الیدین کرنا ہے۔ ایسے ہی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے جو آپ تکبیر کہتے ہیں اس میں آپ کو رفع الیدین کرنا ہے۔ ایسے ہی چوتھی رکعت میں رکوع سے پہلے جو آپ تکبیر کہتے ہیں اس میں آپ کو رفع الیدین کرنا ہے۔ تو یہ مطلب ہے فی کل تکبیرۃ یکبرھا قبل رکوع، کہ ہر وہ تکبیر جو رکوع سے پہلے کرتے اس میں رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ مفہوم ہے، یعنی عام نمازوں میں ہر رکعت میں جو رکوع ہوتا ہے اس سے پہلے کی جو تکبیر ہے اس میں رفع الیدین کرنا ہے۔ یہ نماز عید والی زائد تکبیرات اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ نماز عید میں بھی رکوع سے پہلے ایک ہی تکبیر ہوتی ہے۔ جو اصل نماز کی تکبیر ہے وہ ایک ہی تکبیر ہوتی ہے، اور اس سے پہلے قرات ہوتی ہے، اور اس سے پہلے زائد تکبیرات ہیں۔ یعنی زائد تکبیرات اور رکوع والی تکبیرات کے بیچ میں فاصلہ ہے قرات کا۔ اس لیے اس حدیث میں اگر آپ نماز عید کو بھی شامل کریں تو نماز عید کی بھی صرف وہ تکبیرات مراد ہوں گی جو تکبیرات رکوع سے پہلے کہی جاتی ہیں، نہ کہ وہ تکبیرات جو رکوع سے پہلے نہیں بلکہ قرات سے پہلے کی جاتی ہیں۔ تو عید کی جو تکبیرات ہیں وہ قرات سے پہلے ہوتی ہیں، رکوع سے پہلے نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے عید کی تکبیرات زوائد میں رفع الیدین کے لیے اس حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی مرفوع حدیث سے عید کی تکبیرات زوائد میں رفع الیدین کرنا ثابت نہیں ہے، اور ایسے ہی کسی صحابی سے بھی یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آثار صحابہ سے ثابت ہے، حقیقت میں کوئی بھی اثر ثابت نہیں ہے۔ اگر کسی ایک بھی صحیح اثر میں ہوتا تو آدمی یہ کہتا کہ چلو صحابہ کرام سے ثابت ہے، کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ لکھ بھی رکھا ہے کہ عیدین کی تکبیرات زوائد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفع الیدین ثابت ہے، حالانکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات کسی جھوٹی سند سے بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ ساری کتابیں چھان ماریے، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، ایک جھوٹی سند کے ساتھ بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نماز عید کی تکبیرات زوائد میں رفع الیدین کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک اور صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بھی نام لیا جاتا ہے، ان کے تعلق سے بھی کوئی روایت نہیں، کوئی سند نہیں ہے، سند ہی نہیں ہے سرے سے، لیکن بلا وجہ ان کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک تیسرے صحابی ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے تعلق سے سند ہے، بیہقی کی روایت ہے، لیکن وہ سند ضعیف ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی صحابی سے نماز عید کی تکبیرات زوائد میں رفع الیدین کرنا کسی بھی صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ بات نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک بھی صحابی ثابت ہے، تو اس لیے اس عمل کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ آدمی ان تکبیرات زوائد میں رفع الیدین نہ کرے۔ اگلا مسئلہ یہ کہ ان تکبیرات زوائد کے بیچ میں کیا کوئی ذکر کچھ پڑھنا ثابت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو تکبیرات زوائد ہیں، ان تکبیرات زوائد کے درمیان میں دو تکبیر کے بیچ میں ذکر ثابت ہے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یا اللہ تعالیٰ کی تعریف، یہ سب ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے کچھ لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر پیش کرتے ہیں، اور ایسی ہی فضل الصلاۃ علی النبی نامی جو کتاب ہے اس میں اس اثر کے بعد ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی ان کی تائید منقول ہے، لیکن یہ ساری روایات ضعیف ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس پر بحث کی، اس پر ہماری نظر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ماننا یہ ہے کہ ان تکبیرات زوائد کے بیچ میں کوئی ذکر پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ ان سے ثابت ہے، لیکن حقیقت میں ان سے بھی ثابت نہیں، اور اگر ثابت بھی ہوتا تو بھی یہ لازم نہیں ہوتا، کیونکہ نماز کا معاملہ ایسا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تمہیں نماز ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو نماز کا کوئی بھی طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہ ہو، بھلے وہ صحابہ سے ثابت ہو یا کسی اور اہل علم سے ثابت ہو، اسے ماننا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال تکبیرات زوائد کے درمیان میں کوئی ذکر پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور نہ ہی کسی صحابی سے ثابت ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تکبیرات بھول جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا اس کی نماز برباد ہو جائے گی؟ تو دیکھیے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اگر کوئی آدمی تکبیرات زوائد بھول گیا، یہ اضافی تکبیرات ہیں، اصل جو نماز ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، یہ کچھ اضافی تکبیرات ہیں، انہیں اگر کوئی بھول بھی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکبیرات کو آپ جانے دیں،
جو عام نمازوں کا ایک پارٹ ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے دعائے ثنا، اس کو اگر کوئی بھول جائے چھوڑ دے تو اس کے لیے سجدے سو ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تکبیرات زوائد تو اضافی چیز ہے، اس لیے اگر کوئی بھول گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز اس کی ہو جائے گی، نماز نہ دہرانے کی ضرورت ہے نہ سجدے سو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے جو تعداد ہے کہ پہلی رکعت میں 7 ہے اور دوسری رکعت میں 5 ہے، ان تعداد میں بھی اگر آگے پیچھے ہو گیا، کوئی بھول گیا تو ادھر ادھر کر دیا تو بھی اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، انشاءاللہ یہ نماز ہو جائے گی۔ تو یہ مسائل تھے تکبیرات زوائد سے متعلق۔ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ عید کی 2 نماز ایسے ہی پڑھنی ہے جیسے جمعہ کی 2 نماز پڑھتے ہیں، بس ایک چیز اضافی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تکبیرات زوائد۔ تو تکبیرات زوائد سے متعلق جو مسائل ہو سکتے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اس طرح سے ہم عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک اور چیز رہ جاتی ہے اور وہ ہے خطبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے عید کے بعد خطبہ دینا، اس لیے عید کے بعد خطبہ دینا چاہیے، چاہے آپ عیدگاہ میں نماز پڑھیں، چاہے وہی نماز آپ گھر پہ پڑھیں، آپ کو اسی طریقے پہ پڑھنی چاہیے۔ اس بارے میں زیادہ تفصیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک دوسرے درس میں میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بتا رکھا ہے کہ اگر عید کی نماز گھر پہ بھی پڑھیں گے تو بھی اس میں خطبہ دیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں نماز عید کے طریقے سے متعلق۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہر عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔